بچے جن کی دستار فضیلت ہے، ختم بخاری شریف ہے، تو انہیں بخاری شریف کی حدیث پاک درس دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اس پروگرام کے اندر علماء اس مدرسہ کے ساتھ محبت کرنے والے، علماء سے محبت کرنے والے جتنے بھی احباب اور خصوصاً جن کی دستاریں ہیں، ان کے رشتہ دار، دوست، احباب جتنے بھی تشریف لائے ہیں، میں سب کو مدرسہ کی طرف سے، مدرسہ کی انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اہلا و سہلا مرحبا، سب بسم اللہ۔ یہ مائک دیو، عبارت پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر۔ ہاں جی۔ بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا أحمد بن مشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ اجازت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سند المحدثین حجت المحدثین امام محمد بن اسماعیل بخاری المتوفى 256 ہجری نے اپنی کتاب الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ میں جو آخری حدیث نقل فرمائی ہے، وہ معتزلہ کے رد میں میزان کے حسی ثبوت پر آپ نے نقل فرمائی۔ امام بخاری علیہ رحمت نے اپنی کتاب کی بڑی بہترین ترتیب بنائی۔ آپ نے سب سے پہلی حدیث نیت کی درستگی کے متعلق بیان کی، انما الاعمال بالنیات، اور آخری حدیث میزان کے متعلق، چونکہ انسان کے عمل کی ابتدا نیت کے ساتھ ہوتی ہے۔ انسان کے عمل کا داعیہ، تحریک اور ترغیب اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ انسان پہلے ارادہ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد جو عمل کی انتہا ہے وہ میزان پر ہوگی، جزا یا سزا کی صورت میں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن برحق ہے، فمن ثقلت موازین فاولئک هم المفلحون، جس کے وزن زیادہ ہوں گے، میزان کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہی کامیاب ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام بخاری علیہ رحمت نے کتاب التوحید میں آپ نے یہ حدیث پاک جو میزان کے متعلق ہے یہ نقل فرمائی ہے۔ اس میں یہ لطافت ہے کہ میزان پر سب سے بھاری جو عمل ہوگا وہ بندے کا عقیدہ توحید ہے، یعنی اس بات پر محکم یقین ہو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، چونکہ توحید باری تعالیٰ تمام اعمال اور عقائد کی اساس ہے اور اصل الاصول ہے۔ اس میں امام بخاری علیہ رحمت نے باب کا جو عنوان قائم کیا ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ بیان کی ہے۔ وہ آیت کریمہ سورۃ الانبیاء میں ہے۔ ارشاد فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، پوری آیت کریمہ یوں ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ امام بخاری علیہ رحمت
اس آیت کریمہ سے میزان کے حصی ثبوت پر دلالت کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں علماء نے آیت کریمہ کے متعلق جو ابحاث کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، ذرا خاموشی اختیار کریں، ایک یہ ہے کہ الموازین یہ جمع ہے، یہ جمع ہے میزان کی۔ میزان کی اصل میوزان ہے، میوزان، واو کو ما قبل کے کسرہ کی مناسبت سے یا سے تبدیل کیا تو یہ میزان ہو گیا۔ لیکن سوال پیدا ہوا کہ یہاں جمع کے صیغے کے ساتھ الموازین کیوں فرمایا؟ تو اس کے بہت سارے جواب ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ چونکہ ہر بندے کا علیحدہ نامہ اعمال ہوگا تو ان نامہ اعمال کی کثرت کی وجہ سے الموازین کو جمع فرمایا، یعنی اصل میزان تو ایک ہوگی لیکن بندوں کے اعمال چونکہ ہر ایک کے علیحدہ طور پہ ہوں گے تو اس وجہ سے اس کو جمع کے ساتھ بیان کیا۔ یا ہر عمل میں ہر انسان کے متعدد اعمال ہوں گے تو متعدد اعمال کی وجہ سے الموازین کو جمع کے ساتھ فرمایا۔ یا اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ جمع تفخیم کی ہے، جمع تفخیم اور تعظیم کے لیے، یعنی میزان بہت بڑی ہوگی، اتنا بڑا اس کا وجود ہوگا کہ اس کے ایک پلڑے میں زمین اور آسمان جو ہے وہ سما سکتے ہیں۔ الموازین موصوف ہے، القسط اس کی صفت ہے۔ موصوف اور صفت میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر موصوف جمع ہو تو صفت بھی واحد ہوتی ہے، جمع ہوتی ہے۔ تو یہاں پر القسط یہ اس کو واحد کے ساتھ کیوں بیان کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ القسط یہ مصدر ہے، اور مصدر مفرد کی صفت بھی بن سکتا ہے اور جمع کی صفت بھی بن سکتا ہے۔ وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، امام بخاری علیہ رحمت جو ہیں وہ یہاں پہ آپ فرماتے ہیں کہ ان اعمال بنی آدم وقولہم توزن یا یوزن، کہ بنو آدم کے اعمال جو ہیں ان کا اعمال اور ان کے اقوال کا وزن کیا جائے گا۔ یہ دراصل معتزلہ جو ایک فرقہ گزرا ہے ان کا نظریہ یہ ہے کہ میزان کا کوئی حصی ثبوت نہیں ہے، یعنی جن احادیث کے اندر یا آیات میں میزان کا تذکرہ ہے تو وہ اس کو اللہ رب العزت کے عدل پہ معمول کرتے ہیں، عدل، اور وہ کہتے ہیں میزان کا کوئی حصی وجود نہیں، جبکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ میزان کا حصی وجود ہے اور اس میں انسانوں کے اعمال اور اقوال کو تولا جائے گا۔ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اعمال اور اقوال آراز میں سے ہیں اور آراز کا وزن نہیں ہوتا، آراز کا وزن نہیں ہوتا۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ وہ جو وزن ہوگا میزان کے اندر وہ یہ ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں بیان کیا ہے اور علامہ قرطبی نے التذکرہ میں بیان فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان ہے کہ یقلب اللہ الاعمال اجساما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے اعمال کو جسموں میں تبدیل فرما دے گا، اجسام میں تبدیل کر دے گا۔ جس کے اچھے اعمال ہیں ان کے جسم جو ہے وہ خوبصورت ہوں گے، جن کے برے اعمال ہیں ان کے جسم کبھی ہوں گے، اور ان اجسام کا وزن کیا جائے گا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ صحائف ہوں گے، نامہ اعمال کے صحیفے ہوں گے اور صحیفوں کا وزن کیا جائے گا۔ یہی مختار اور راجح قول ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ انسان کے تمام اعمال لکھے جاتے ہیں، تمام اعمال۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان اپنی زبان سے جو بھی لفظ نکالتا ہے تو اس کو لکھنے کے لیے فرشتہ موجود ہوتا ہے۔ اور اس کو ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، فرمایا بے شک تمہارے اوپر معزز لکھنے والے فرشتے وہ تمہارے محافظ ہیں، وہ تمہارے نامہ اعمال میں تمہارے اعمال کو لکھتے ہیں، ایک ایک لفظ کو لکھتے ہیں۔ اور بندے کو قیامت کے دن جو نامہ اعمال ملے گا تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ آج اپنا نامہ اعمال تو خود پڑھ، تو اپنا احتساب کرنے کے لیے تو خود کافی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے اعمال جو ہیں وہ صحائف میں لکھے جاتے ہیں۔ اور اس پر بڑی معروف جو حدیث ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام حاکم نے سند صحیح کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک بندے کے نامہ اعمال کے رجسٹر کھولے جائیں گے، 99 رجسٹر ہوں گے اس کے نامہ اعمال کے، اور وہ برائیوں کے ساتھ بھرے ہوں گے۔ آواز ٹھیک کرو دی وہ برائیوں کے ساتھ بھرے ہوں گے، 99 دفتر، حد نگاہ تک اس میں برائیاں لکھی ہوں گی۔ تو اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا میرے لکھنے والوں نے تجھ پہ ظلم تو نہیں کیا، کوئی زیادتی تو نہیں کی، ناانصافی تو نہیں کی؟ وہ جواب دے گا نہیں باری تعالیٰ، جو میں نے عمل کیا ہے وہی عمل لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ جا کر اس کا وزن کرواؤ، لیکن ایک بطاقہ، پرچی جس پر کلمہ شہادت لکھا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ لکھا ہوگا، اور جا کر فرمایا جائے گا کہ جا کر اس کا وزن کرواؤ۔ وہ عرض کرے گا مولا اس ایک پرچی کا 99 دفتروں کے ساتھ کیا وزن ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ 99 دفتر میزان کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، اور اس پرچی کو جس پر کلمہ شہادت لکھا ہوا ہے وہ دوسری پلڑے میں اس کو رکھا جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ فلا یثقل مع اسم اللہ شیء، اللہ کے نام سے کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی، جس پلڑے میں اللہ اور اس کے رسول کا نام آئے گا وہ بھاری ہو جائے گا، اور 99 گناہوں کے دفتروں کو اڑا دیا جائے گا۔ تو یہ اس پر دلیل ہے کہ انسان کے نامہ اعمال جو صحائف ہوں گے ان کا وزن کیا جائے گا۔ لیکن یہاں ہمارے علماء نے بیان کیا ہے کہ امام بخاری علیہ رحمت نے جو یہ فرمایا ہے کہ ان اعمال بنی آدم وقولہم توزن، اس میں سے چند کفار بھی مستثنا ہیں اور مومنین صالحین بھی مستثنا ہیں۔ کئی ایسے مومن، چند کفار جو کفر کے ائمہ ہیں، صنادید ہیں، بڑے بڑے ان کے جو ائمہ جن کے کافر ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں بلکہ وہ کفر کے پرچارک ہیں، ان کے بارے میں فرمایا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم قیامت کے دن ان کے لیے میزان قائم نہیں کریں گے، یعنی ان کو بغیر حساب کے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور کچھ مومنین ایسے ہوں گے جن کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ صحیح مسلم میں موجود ہے، سنن ترمذی میں موجود ہے، اور مسند احمد بن حنبل ہے، دیگر حدیث کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث سند صحیح کے ساتھ ہے، حضور نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح منور اور روشن ہوں گے۔ فرمایا ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے جن کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے۔ مسند احمد بن حنبل میں یہ لفظ ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000 افراد ہوں گے جن کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔
میرے آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا سنن الترمذی میں، فرمایا وَثَلَاثُ حَسَيَاتٍ مِّنْ حَسَيَاتِ رَبِّي، میرے رب عز و جل کے چلوؤں میں سے 3 چلو ایسے ہوں گے جن کو رب کائنات امت مصطفیٰ میں سے بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے۔ اب اس کی وسعت اللہ جانتا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ محبوب کو اتنا عطا کیا جائے گا کہ محبوب راضی ہو جائیں گے۔ تو اس میں کچھ افراد مستثنیٰ ہیں۔ آگے یہ جو فرمایا امام بخاری علیہ رحمت نے وَيُقَالُ القسط مصدر المقسط، اس پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ القسط مقسط کا مصدر نہیں ہے، یہ قاسط کا مصدر ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے ائمہ نے بیان کیا ہے کہ یہ جو القسط ہے یہ مصدر المصدر ہے، یعنی مقسط کا مصدر ہے اقساط، اقسط یقسط اقساط، یہ ثلاثی مزید فی میں سے ہے، باب افعال میں سے، اور القسط جو ہے یہ ثلاثی مجرد ہے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں یہ فرق بیان کیا گیا ہے، قاسط کہتے ہیں ظالم کو، مقسط کہتے ہیں انصاف کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من المسلمون ومن القاسطون، ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں۔ تو وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، جو قاسط ہیں، ظالم ہیں، وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ لیکن قرآن مجید میں المقسطین کے بارے میں فرمایا کہ یحب المقسطین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مقسطین سے محبت فرماتا۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مقسطین کے لیے قیامت کے دن نور کے ممبر ہوں گے جن پر عدل و انصاف کرنے والے بیٹھیں گے۔ تو دراصل باب افعال کا جو حمزہ ہوتا ہے یہ حمزہ سلب ماخذ کے لیے ہوتا ہے، تو اس کا ماخذ ظلم ہے، تو اس ظلم کے سلب کے لیے جب ہوا تو یہ المقسط جو ہے اس کا معنی ہے عدل و انصاف کرنے والا۔ اس بات کو امام بخاری علیہ رحمت نے فرمایا وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، قاسط سے مراد جائر ہے اور مقسط سے مراد عادل اور منصف ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی ایمان افروز حدیث ہے، آپ میں سے ہر شخص توجہ کرے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلمتان، 2 کلمات ایسے ہیں حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے ہی محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان پر بڑے بھاری ہیں۔ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ 2 کلمات آپ میں سے ہر بندہ یہ وظیفہ کرے، روزانہ کرے، اللہ کو بڑے محبوب ہے۔ فرمایا 2 کلمات زبان پر بڑے ہلکے ہیں، میزان پہ بڑے بھاری ہیں، رحمان کو بڑے محبوب ہیں، اور وہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہاں کلمتان، یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلامان نہیں فرمایا۔ کلمہ مفرد کو کہتے ہیں، کلام مرکب کو کہتے ہیں، تو کلامان نہیں فرمایا حالانکہ یہ مرکب ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے، جیسے کہ کلمہ شہادت ہم کہتے ہیں، کلمہ شہادت تو جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کلمتان موصوف ہے، حبیبتان، خفیفتان اور ثقیلتان یہ تمام اس کی صفات ہیں۔ موصوف اور صفت مل کر یہ کیا بنیں گے، اس کے بارے میں 2 اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ مبتدا ہے اور سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ خبر ہے، کلمتان
حبیبتان الی الرحمن، یہ مبتدا ہے اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم خبر ہے۔ لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم کلمتان حبیبتان الی الرحمن اور خفیفتان علی اللسان اور ثقیلتان فی المیزان، اس کو ہم بنائیں خبر مقدم، اس کو خبر مقدم بنائیں، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کو بنائیں مبتدا مؤخر۔ وہ کہتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب مبتدا کو مؤخر کیا جائے تو سامع میں تشویق پیدا ہوتی ہے، اس میں شوق پیدا ہوتا ہے، رغبت پیدا ہوتی ہے، جبکہ اس کی کئی صفات بیان کی جائیں، پہلے اس کی صفات بیان کی جائیں تو بندہ توجہ سے سنتا ہے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ تو بلیغ اسلوب یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان اس سارے جملے کو ہم خبر مقدم بنائیں، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کو ہم مبتدا مؤخر بنائیں۔ حبیب، حبیب، خفیف، ثقیل، یہ تمام فاعل کے وزن میں، اور فاعل کے وزن میں مبالغہ پایا جاتا ہے۔ حبیب یہ فاعل کا وزن کبھی کبھی مفعول کے معنی میں آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محبوبتان ہیں، اور دراصل یہ قائل کی طرف اشارہ ہے کہ جو یہ کلمات پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب الکلام الی اللہ، اللہ رب العزت کے نزدیک تمام کلاموں میں جو سب سے پسندیدہ کلام ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ آپ دیکھیں فرشتوں کی یہی تسبیح ہے، فرشتوں کی، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اے اللہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے یہی حکم دیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اے حبیب تم اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کا بیان بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کمالیہ کا بیان بھی ہے۔ سبحان کہنے کے ساتھ اللہ رب العزت کی تنزیہ کا بیان ہے کہ وہ ہر نقص سے پاک ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ حدوث سے پاک ہے، وہ امکان سے پاک ہے، وہ جہت سے پاک ہے، وہ زمان سے پاک ہے، اور وہ ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے۔ اس کو ہم نے سبحان کے ساتھ بیان کیا، اور وَبِحَمْدِهِ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام ثبوتی جو صفات ہیں ان کا بیان ہو گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا، قدرت کا، چونکہ حمد اس کے بغیر ہو نہیں سکتی، تو یہ کلمہ مختصر ہونے کے باوجود جامع ہے۔ جو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعطیت بجوامع الکلم، فرمایا مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان سے کلام مختصر نکلتا ہے لیکن اس میں معانی کا ایسا سمندر ہوتا ہے کہ قیامت بھی آ جائے تو مصطفیٰ کے فرامین کی تہ میں کوئی بندہ پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اور خاص طور پہ اگر اس کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے ساتھ اگر مزید کچھ کلمات کو ایڈ کر لیا جائے تو اس کی جامعیت بڑھ جائے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد ما خلق، سبحان اللہ و بحمدہ رضا نفسی، سبحان اللہ و بحمدہ زینت عرشی۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف لے کر آئے، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت میں حضرت صفیہ، سنن الترمذی کی روایت میں حضرت صفیہ کا ذکر ہے، مسلم شریف کی روایت میں حضرت جویریہ کا ذکر ہے۔ ان کے سامنے کھجور کی گٹھلیاں پڑی ہیں،
اور ترمذی کی روایت میں ہے 4000 گٹھلیاں پڑی ہیں۔ وہ فجر پڑھ کے وہ اذکار پڑھ رہی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام جب چاشت اشراق کا وقت ہوا تو کافی دیر کے بعد حضور تشریف لے کر آئے، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اسی طرح ابھی تک بیٹھی ہو، اللہ کا ذکر کر رہی ہو؟ عرض کی جی یا رسول اللہ۔ فرمایا میں نے تمہارے بعد 3 کلمات پڑھے ہیں، 3 یا 4 او کما قال علیہ السلام، تو مجھے اس کا اجر و ثواب ان گٹھلیوں پر پڑے ہوئے اذکار سے بھی زیادہ ملا ہے۔ اس میں فرمایا یہی کلمات سبحان اللہ و بحمدہ عدد ما خلق، سبحان اللہ و بحمدہ زینت عرشی، سبحان اللہ و بحمدہ مداد کلماتی۔ فرمایا میں نے یہ کلمات پڑھے ہیں، اللہ نے مجھے اس کا اجر و ثواب ان تسبیحات سے بھی زیادہ عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان یہ فعلان کے وزن پر ہے، یہ مصدر ہے، اس کی اضافت اس میں جلالت اللہ کی طرف، اور یہ مفعول یہ لازم النصب ہے، یعنی اس پر نصب پڑھنا لازم ہے، چونکہ یہ مفعول مطلق ہوتا ہے۔ مفعول مطلق اسبحو کا یا نسبحو کا یا سبحتو کا یا سبحنا کا، یہ مفعول مطلق ہے، اس وجہ سے اس کو منصوب پڑھنا لازم ہے۔ تو یہ کلمات انسان کو چاہیے اپنی زندگی میں کثرت کے ساتھ پڑھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا جس نے دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ، تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، سمندر کی جھاگ کے برابر۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو، جو پورا سال میں نے پڑھایا، قبلہ استاذ محترم شیخ الحدیث علامہ سیف اللہ سیالوی صاحب زیدہ مجدہ، آپ نے جو پڑھایا اور طلباء نے جو پڑھا، جتنے اساتذہ نے محنت کی، محترم قاری شیر محمد سیالوی صاحب اور اسی طرح امین صاحب، جتنے اساتذہ نے محنت کی، اللہ رب العزت ہمارا حرف بحرف اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ طلباء کے لیے 3 وصیتیں ہیں۔ ایک وصیت یہ ہے کہ علم یہ یوں نہ سمجھیے کہ علم ختم ہو چکا ہے، علم کا سلسلہ اب شروع ہوا ہے۔ ابھی تک ایک بنیاد بنی تھی، اس بنیاد پر آپ نے خود علم کی عمارت کو استوار کرنا ہے۔ علم ایک سمندر ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ آپ کتب کا مطالعہ کریں، اب آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں، امام فخر رازی کو پڑھیں، حافظ ابن کثیر کو پڑھیں، احادیث کی کتابیں پڑھیں، مسند احمد بن حنبل ہے، مسند ابی یعلا ہے، مسند البزار ہے، حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، حدیث کی شروحات ہے۔ زندگی آپ کی گزر جائے گی، پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جو امت کو علم عطا کیا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہم اس علم کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں۔ جو حضور کے سینے کو اللہ نے کھول دیا، قرآن کی صورت میں جو ہمیں علم عطا کیا، یہ ایک ناپیدا کنار سمندر ہے۔ تو علم کو کبھی نہیں چھوڑنا، علم چھوڑیں گے پڑھنا پڑھانا بھول جائیں گے، اور علم پڑھیں گے، محنت کریں گے ساری زندگی تسلسل کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معارف عطا فرمائے، اللہ رب العزت کی غیبی مدد ہوگی۔ ایک چیز میرے آقا علیہ السلام نے اللہ سے مانگی ہے، یعنی دنیا کی کوئی شے کا سوال نہیں کیا۔ میں نے نہیں پڑھا کسی قرآن مجید کی آیت میں یا حدیث میں کہ حضور علیہ السلام نے دنیا کی کثرت مانگی ہو، لیکن میرے حضور نے کس چیز کی کثرت مانگی؟ عرض کی ربی زدنی علما۔ اتنا علم اللہ نے محبوب کو عطا کیا کہ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، رب کائنات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے علم کو علم عظیم فرما رہا ہے، فضل عظیم، لیکن اس کے باوجود حضور نے، اللہ نے اپنے محبوب کو دعا تعلیم فرمائی کہ حبیب تم مجھ سے دعا کرتے رہنا، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو پہلی وصیت یہ ہے، علم کا دامن کبھی نہ چھوڑے۔ جب آپ نے علم کو چھوڑ دیا تو علم بڑا بے نیاز ہے، بڑا بے نیاز ہے۔ آپ بے نیاز بنیں گے تو علم آپ سے پہلے بے نیاز ہے، وہ آپ کے سینے سے نکل جائے گا۔ دوسری بات ہے تقوی، پرہیزگاری۔
علم کا فائدہ نفع اسی کو ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا